کہ شام سے پہلے پہلے میرا رب تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست فرما دے گا۔ اب یہ ہے امیر المومنین صدیق اکبر، کس طرح رب کی رحمت پہ امید، کہا کہ تم واپس لوٹ جاؤ، امید ہے کہ شام سے پہلے پہلے میرا رب تمہارے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کر دے، تمہارے لیے اپنے در کے رزق کے دروازے کھول دے۔ تو صحابہ کہتے ہیں اسی دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ملک شام کیا ہوا تھا، اسی دن جو ہے عصر کے وقت حضرت عثمان کا لشکر 1000 اونٹ پہ 1000 اونٹ لگا ہوا، خالی نہیں واپس لوٹا، لگا ہوا، کسی پہ منقع ہے، کسی پہ گندم جو بھی ساز و سامان، یعنی 1000 اونٹ بڑا ساز و سامان بھرے ہوا وہ ملک شام سے واپس مدینہ شریف میں پہنچ چکا ہے۔ اب جب بڑے بڑے تاجروں کو پتا چلا کہ حضرت عثمان کا لشکر جو ہے وہ حضرت عثمان کا قافلہ سامان تجارت واپس آ گیا ہے، اور بڑے بڑے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود بھی بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، جب بڑے بڑے تاجر آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور بات چیت شروع کی کہ اے عثمان تمہارا قافلہ آ گیا ہے، لہذا ہم تمہارا سامان خریدنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم مجھے کتنا نفع دو گے، اتنی پرافٹ دو گے؟ تاجر کہنے لگے کہ ہم 2 گنا آپ کو منافع دے سکتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا یہ کم ہے، یہ تھوڑی ہے، پرافٹ زیادہ چاہیے، نفع زیادہ چاہیے۔ تاجر کہنے لگے 3 گنا۔ حضرت عثمان نے فرمایا یہ بھی کم۔ تاجر کہنے لگے 4 گنا۔ کہا یہ بھی تھوڑی ہے۔ تاجروں نے کہا پھر 5 گنا لے لو۔ کہا یہ بھی تھوڑا ہے۔ حضرت عثمان فرمانے لگے کہ میں پھر سودا اس سے کروں گا جو مجھے 10 گنا نفع دے، 10 گنا نفع لینا چاہتا ہوں۔ تاجر کہنے لگے عثمان 10 گنا بہت زیادہ نفع ہے۔ حضرت عثمان فرمانے لگے پھر واپس پلٹ جاؤ، میرا سودا جو ہے ہو چکا ہے۔ تاجروں نے کہا کس سے ہو چکا ہے، کون ہے جو 10 گنا نفع دے؟ حضرت عثمان فرمانے لگے میرا جو ہے سودا میرے خدا سے ہو چکا ہے، میرا خدا مجھے 10 گنا سے بھی زیادہ نفع عطا فرمائے گا۔ میں نے اپنے سارے کا سارا قافلہ جو ہے مسلمانوں کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیوہ عورتوں کے لیے رائے خدا میں نے سارے کا سارا قافلہ جو ہے اس کو خرچ کر دیتا ہوں۔ حضرت محترم یہ حضرت عثمان ہے، 1000 اونٹ بما ساز و سامان، 1000 روپیہ لینا ہو تو دل سے بار بار سوچتے ہیں کہ 1000 دینا ہے، تو یہ تو 1000 روپیہ نہیں 1000 اونٹ ہے اور لدے ہوئے ہیں ساز و سامان کے۔ خدا کی قسم ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا نا کہ تم گھروں میں واپس پلٹ جاؤ، مجھے امید ہے کہ شام سے پہلے پہلے میرا رب تمہارے لیے کوئی بندوبست فرما دے گا۔ حضرت عثمان نے عصر کے وقت قافلہ پہنچا ہے، شام سے پہلے پہلے وہ قافلہ راہ خدا میں اس کو وقف کر کے بیت المال کے اندر جو ہے اپنے قافلے کو جمع کروا دیا، اس مال کو جمع کروا دیا۔ تو اب اسی رات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اسی رات مجھے خواب آیا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں امام الانبیاء علیہ السلام کو دیکھا، آقا علیہ السلام خواب میں مجھے ملے، اور مدنی چاند حضور علیہ السلام کو جب خواب میں نے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے نورانی لباس زیب تن فرمایا ہوا ہے اور نورانی تسمہ والی نعلین شریف زیب پا فرمائی ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، بڑی مدت کے بعد زیارت ہوئی ہے، اب آپ اتنی جلدی تشریف لے جا رہے ہیں، اتنی جلدی کدھر جا رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عباس، آج حضرت عثمان نے جو 1000
آپ کی شادی جنت میں فرما رہا ہے، میں حضرت عثمان کی شادی میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر تقویٰ اور پرہیزگاری کو دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نبی علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ سن 6 ہجری صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ عمرہ کے ارادے سے مدینہ سے مکہ شریف تشریف لے گئے اور رستے میں مقام حدیبیہ پر آپ کو روک دیا گیا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، میرا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے۔ مشرکین مکہ نے روک دیا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان کو بھیجا بطور سفیر بنا کر کہ جاؤ مکہ کے لوگوں سے کہو، مکہ والوں کو کہو اب اس جان سے باندھ کرو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لہذا ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ گئے اور سرداران قریش سے ملے اور انہوں نے کہا کہ اے عثمان تمہیں تو اجازت ہے، تم عمرہ کر سکتے ہو، لیکن تمہارے نبی کو اور باقی مسلمانوں کو اجازت نہیں ملے گی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ 1400 کا لشکر تھا، 1400 صحابہ تھے اور یہ مقام حدیبیہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو حضور نے بھیجا ہے کہ تم بطور سفیر بن کر ان سے بات چیت کر کے آؤ۔ جب آگے سے کافروں نے انکار کر دیا کہ تم یہاں تم عمرہ کر سکتے ہو، تم خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہو، تو حضرت عثمان نے پتہ کیا جواب دیا؟ حضرت عثمان نے فرمایا خدا کی قسم اگر میں 1 سال تک بھی یہاں رکا رہوں تو میں اتنی دیر تک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرے محبوب علیہ السلام آ کے خانہ کعبہ کا طواف نہیں فرمائیں گے۔ میں اتنی دیر تک طواف نہیں کروں گا۔ اور یہ افواہ پھیل گئی جھوٹی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ افواہ نبی علیہ السلام تک پہنچی، صحابہ کو پہنچی اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام مسلمان غصے کے اندر بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام بیعت لیتے ہیں جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور حدیبیہ کے مقام پر اس درخت کے نیچے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لی۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اب ہم خالی واپس نہیں لوٹیں گے جب تک حضرت عثمان کا قصاص نہیں لیا جائے گا، جب تک حضرت عثمان کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اب تمام صحابہ نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب 1400 صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں تو بعد میں آقا علیہ السلام حضرت عثمان کی طرف سے بھی بیعت لے رہے ہیں۔ حضور نے ایک ہاتھ فرمایا یہ ہاتھ میرا ہے، ایک ہاتھ عثمان کا، فرمایا ہم عثمان کی طرف سے بھی بیعت لیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت دی گئی۔ رب کائنات نے اس مقام پہ جبریل کو بھیجا اور فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینۃ علیہم واصابهم فتحا قریبا۔ جبریل آئے اور محمود علیہ السلام کا وحی کا نزول ہوا۔ رب نے فرمایا محمود تمہارے صحابہ تمہارے غلاموں میں سے جن نے بھی تمہارے ہاتھ پر بیعت کی ہے رب کائنات تمہارے تمام غلاموں پہ راضی ہو گیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ تمام مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اے محبوب تمہاری بیعت کی، تمہاری بیعت کی۔ اب اللہ نے حضور کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا ہے اور صحابہ نے بیعت کی اور فرمایا فعلم ما فی قلوبهم۔ اب حضور علیہ السلام کا ٹھہرنا، حضرت عمر کہنے لگے محبوب کیا ہم حق پہ نہیں؟ حضور نے فرمایا ہم حق پہ ہیں۔ عرض کی حضور کیا مشرکین مکہ باطل پہ نہیں؟ فرمایا باطل پہ ہیں۔
اس کی یاد پھر ہم بدلہ لے کے جائیں گے. فرمایا امت نہیں، ٹھہر جاؤ. میرے محبوب علیہ السلام کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرے محبوب کو اتنی دیر تک بولتے نہیں جب تک وحی یوحى کی تار نہیں ملتی. اب یہاں محبوب ٹھہرے ہیں، رکے ہیں. مشرکین مکہ کی کیا مجال تھی وہ روک سکتے؟ یہ تو میرے رب کا حکم یوں تھا. یہاں ٹھہرنا تھا، یہاں پہ فتح کی بشارت سنائی گئی. اب یہاں سے واپس پلٹنا تھا. اور پھر اب 1400 صحابہ تھے، لیکن 2 سال بعد جب اب صلح حدیبیہ کے بعد جب واپس پلٹے، فتح خیبر ہوا. اور اس کے بعد جو ارد گرد کے جو علاقے تھے، قبیلے تھے، سارے کے سارے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے. پتہ چل گیا کہ مسلمان امن پسند ہے اور مشرکین مکہ جو ہے یہ شر پسند ہے. اور 2 سال بعد جب حکم ہوا، اب 10,000 مسلمان، 10,000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا. اور 10,000 کا لشکر جب پھر مدینہ سے چلا، مکہ کی طرف اللہ کا حکم ہو چکا تھا. سن 6 ہجری کو یہ آقا علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے. پھر 8 ہجری کو، 6 ہجری کو آئے تھے تو بعد 1400 تھی. اب 8 ہجری کو آئے ہیں، جب فتح مکہ ہوا ہے تو 10,000 کا لشکر ہے. اور 10,000 کا لشکر جب مکہ کے اندر داخل ہوا، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے میرے رب نے مکہ کو فتح عطا فرما دیا. مکہ فتح ہو گیا. اللہ فرماتا فعلم ما فی قلوبہم. میں اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا، اللہ کو علم ہے. فعلم ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے. یعنی مسلمانوں تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا، اللہ کو علم ہے. تم جاؤ گے 1400 ہو، لیکن یہاں روکنے کے اندر یہ حکمت ہے کہ ارد گرد کے قبیلے جو ہیں یہ بھی تمہارے ہو جائیں گے. تمہارے امن کو دیکھ کر، تمہارے اسلام کو دیکھ کر، تمہارے اخلاق کو دیکھ کر، تمہاری ان چیزوں کو دیکھ کر یہ قبیلے بھی تمہارا جو ہے تمہارے ساتھی بن جائیں گے، اسلام قبول کر لیں گے. اور جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی پھر رب کائنات اسی فتح کو مکہ کو فتح فرمائے گا. اور یہ کافر جو آج تمہیں روک رہے ہیں خانہ کعبہ کا اعتبار کرنے سے، پھر یہ کافروں کو یہاں سے نکال دیا جائے گا. وسیلہ محترم 8 ہجری کو رب کائنات نے فتح مکہ عطا فرمایا اور 10,000 سے زیادہ کافر مارے گئے، قتل کر دیے گئے، واصل جہنم ہو گئے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں حضرت عثمان کہتے ہیں کہ جب سے حضور نے میری طرف سے اپنے ہاتھ پہ بیعت لی ہے، کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی بھی اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا. یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری حضرت عثمان غنی کی، کہ جب سے حضور علیہ السلام نے بیعت رضوان کو حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لی اور اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، حضرت عثمان کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد میں نے اپنا دایاں ہاتھ کبھی بھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت ہے. وسیلہ محترم 18 ذی-الحجہ کو اب بلوائیوں نے اب اس کے اندر جو ہے کیوں آپ کو شہید کیا گیا. عبداللہ بن ابی سبا یہ مصر کا گورنر بنا اور حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تھا. تو یہ عبداللہ بن ابی سبا جو ہے اس نے مصر کے اندر جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم شروع کر دیا اور مسلمان جو ہیں وہ شکایات لے کر آئے. حضرت عثمان نے قاصد بھیجا اس گورنر کی طرف، عبداللہ بن ابی سبا کی طرف، کہ ان اپنی حرکتوں سے باہر آ جاؤ ورنہ مصول کر دیے جاؤ گے. اب اس نے اس قاصد کو بھی شہید کر دیا. اب جو ہے 700 مصری لوگ مصر سے مدینہ شریف کے اندر آئے اور صحابہ کو آ کے بتایا اور آگاہ کیا اور صحابہ کرام نے مطالبہ کیا کہ اس گورنر کو مصول کر دیا جائے، اس کو ہٹا دیا جائے. حضرت عثمان نے فرمایا تم جسے پسند کرتے ہو، تم جسے چاہتے ہو
میں اسے مصر کا گورنر بنا دیتا ہوں۔ تو ان لوگوں کا اتفاق ہوا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنایا جائے، اور ان کو گورنر بنا کے چٹھی پیغام دے کے بھیج دیا گیا۔ پیچھے سے ایک حبشی غلام جو ہے ایک خط لے کر جو ہے وہ روانہ ہوا، وہ حضرت عثمان کی طرف سے نہیں تھا، وہ مروان کی طرف سے تھا۔ جب اس کو پکڑا گیا، یہ بہت طویل قصہ ہے، تو اس سے پوچھا گیا کہ تو کس کا غلام ہے؟ کبھی وہ کہتا میں حضرت عثمان کا غلام ہوں، کبھی کہتا میں مروان کا ہوں۔ خط دیکھا گیا، اس کے اوپر جو ہے حضرت عثمان غنی کی مہر لگی ہوئی تھی، تو وہ کبھی کچھ بولتا کبھی کچھ بولتا، تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جب یہ قافلہ تمہارے پاس پہنچے تو محمد بن ابی بکر کو اور ان کے ساتھیوں کو تم نے شہید کر دینا۔ اب یہ سارے ساتھی واپس آ گئے، اور آگے مدینہ شریف کے اندر بڑے بڑے اکابرین صحابہ کو بتایا، ان کے سامنے خط رکھا گیا۔ تو صحابہ کرام نے مطالبہ کیا کہ مروان کو، ان کو کوئی شک تھا کہ اگر حضرت عثمان ایسا کام کرنے والے نہیں تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، تو بلآخر جو ہے مصر کے بہت سارے 700 جو ہے بلوائی کو لوگ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے آ گئے، محاصرہ کیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادوں کو، حضرت امام حسن اور امام حسین کو حضرت عثمان کے دروازے پر جو ہے وہ بٹھا دیا کہ تم نے رکھوالی کرنی ہے۔ ایسے ہی باقی صحابہ نے بھی اپنے اپنے بیٹوں کو بٹھا دیا کہ کسی دشمن کو اندر نہیں جانے دینا، کیونکہ یہ لوگ جو ہے حضرت عثمان کی جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی یقین کامل تھا کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا، کیوں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے پہلے ہی یہ فرمایا ہوا تھا۔ جب وہ پہاڑ کے اوپر آقا علیہ السلام، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی چل رہے تھے، تو وہ پہاڑ محبت میں آ کے حرکت کرتا ہے، جنبش دیتا ہے، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اسکت یا احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے اٹھ ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے تو اس دن سے یقین تھا کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم شہید کر دیے جاؤ گے، کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ حضور نے یہ فرمایا تھا عثمان اللہ تمہیں خلافت کی قمیض پہنائے گا، ظالم وہ قمیض چھیننے کی کوشش کریں گے، اے عثمان تم نے صبر کرنا ہے اور حوض کوثر میں آ کے میرے ساتھ تمہاری ملاقات ہوگی۔ وزیر محترم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے 18 ذیلحجہ کو آپ کو شہید کر دیا گیا، اور وہ بلوائی لوگ تھے جنہوں نے آپ کو شہید کیا۔ تو اس حوالے سے آج حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اور شہادت کو اس مختصر سے وقت میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت سیدنا عثمان غنی کے مزار پر